انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے انسانوں کو گمراہیوں سے نکالا، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قومیں جب بھی مشکلات میں پڑی ہیں، کوئی قوم جب بھی مشکلات میں پڑی تو ان کو انبیاء علیہم السلام نے ہی آ کر ان مشکلات سے نکالا ہے۔ بھئی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا بھی، بے انتہا نعمتیں ان پر نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کو حکومت بھی ملی کہ فلسطین ان کا مسکن بنا اور وہاں پر ان کی حکومت چلی، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایک ایسا ظالم و شفاق بادشاہ مسلط کیا کہ جس کا نام بخت نصر تھا۔ بخت نصر اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ وہ فلسطین میں داخل ہوا، عظیم الشان جو محلات تھے ان محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا، بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قید کیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھئی مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے تو وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، قتل و غارت گری، ظلم و ستم، جنگ و جدل اور لوٹ مار ان کا شیوا بن چکا تھا، اور بے حسی کا یہ عالم تھا کہ اپنے دوستوں کے محفل میں اپنے دوستوں کے محفل میں گوشت کھلانے کے لیے زندہ جانور کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے تھے اور اس کو پکاتے تھے۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ زندہ جانور پر کیا بیت رہی ہوگی، یہ جہالت کا عالم تھا کہ زندہ جانور سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر پکا لیا کرتے تھے۔ جب بھی کھانے کو جی چاہتا تو اونٹ کے کوہان میں سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیتے اور پھر اس کو پکا کر کھایا کرتے تھے، اور معمولی سی باتوں پر لڑائی جھگڑوں کا یہ عالم تھا کہ خاندانوں تک بات جاتی تھی لڑائی جھگڑے کی، سینکڑوں افراد مرنے کے سبب بنتے تھے ان چھوٹی سی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ سپر پاور جو طاقت تھی کیسر و کسریٰ، وہ بھی ان پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتی تھی ان کی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اس طرح سے گھر کر گئی تھی ان کے اندر۔ ایک رائٹر ہے گبن نامی، وہ لکھتا ہے کہ عرب قوم اس وقت پسماندہ قوم بن گئی تھی، یعنی سب سے نچلے طبقے کی قوم بن چکی تھی، اور ایسی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگلی زندگی گزارنے والے قوم کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو دین کی بات بتائی، دین کی بات سکھائی، اور ان جانور نما انسانوں کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنایا۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر روحانی اور اخلاقی صفات پیدا کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور اخلاقی صفات ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے سختی کا کوئی راستہ نہیں اپنایا، الفت و محبت کا راستہ اپنایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی پر نازل نہیں فرماتے۔ محبت کا راستہ سب سے زیادہ قوی والا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے لکھا کہ لو از دا گریٹسٹ پاور ان دا ورلڈ، کہ دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت وہ محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر محبت پیدا کی، اپنے صحابہ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کی، اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندوں کی محبت پیدا کی، اور یہی وہ محبت تھی کہ جن کی وجہ سے ان کے اندر اخلاقی تبدیلی پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا، صحیح معنوں میں وہ انسان بن گئے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ 23 سالہ اس قلیل عرصے میں انہیں ایسا صابر و شاکر بنا دیا تھا کہ قرآن نے گواہی دی رحماء بینہم، قرآن نے وہ جو جہالت کے در پر تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایسی صفاتیں پیدا کی تو قرآن گواہی دے رہا ہے رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں رحیم و کریم تھے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی صفات حمیدہ تھی؟ وہ کون سی صفات حمیدہ تھی کہ جن کی وجہ سے وہ اخلاق کے اس معیار پر پہنچے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر انفرادی صفات بھی پیدا کی، اجتماعی صفات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر پیدا کی۔ اور اگر ان خوبیوں کو، وہ جو کوالٹیز تھیں ان کے اندر، ان کا اگر مشاہدہ کیا جائے، ان کی اگر اسکیننگ کی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا صفات تھی۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی صفات طلب علم، طلب علم کی صفت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر طلب علم کی صفت پیدا کی، یعنی ہر ایک صحابی کو علم کا طالب بنا دیا، علم حاصل کرنے کا طالب بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایک جگہ فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم کو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک حاصل کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے العلم نور، علم ایک روشنی ہے، علم ایک روشنی ہے اور جہالت ایک اندھیرا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں جو قوم علم میں آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ دنیا میں ترقی پاتی ہے، دنیا میں وہی قوم آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور اچھی تعلیم دینے کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی صحیح سے دے نہیں پاتے، اور دنیاوی تعلیم کے چکر میں دینی تعلیم سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بھئی دنیاوی تعلیم اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اسکول میں بچے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی فکر اور اہتمام کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ یہ اسکول جائیں۔ کسی دن اگر کوئی ناگاہ ہو گیا تو ان پر ماں باپ برس جاتے ہیں، اور اگر اسکول کی طرف سے، سر ٹیچر کی طرف سے کوئی شکایت آ جائے تو وہ شکایت سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ لیکن اسی عالم میں بچہ مکتب بھی جا رہا ہوتا ہے،
مکتب کی زندگی بھی اختیار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کو نہ مکتب کا نام پتہ ہوتا ہے، نہ مکتب جانے کا وقت پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ مکتب کا کس وقت کب جا رہا ہے۔ اور پھر دنیاوی تعلیم، اسکولی تعلیم کے مقابلے میں 4 گھنٹے کے مقابلے میں 1 یا 1.5 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس 1 یا 1.5 گھنٹے کی تعلیم میں بھی اس طرح سے حیلے حوالے اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی کام پڑ جائے تو مکتب میں جائیں گے، ارے قاری صاحب چھٹی چاہیے۔ کیوں؟ وہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں تو کپڑے دلانے جانا ہے، اس کے پاس چپل نہیں ہے، چپل دلانے جانا ہے، ایک دعوت میں ہم جا رہے ہیں تو اس لیے چھٹی چاہیے۔ لیکن کبھی یہ حرکت بچہ جب اسکول میں ہو تو کسی نے کی ہو، کوئی مثال ہو تو بتا دیں کہ بچہ اسکول میں ہو اور یہ گئے کہ صاحب بچے کے کپڑے دلانے جانا ہے تو چھٹی دے دیجیے، یا وہ ایک دعوت میں ہم جا رہے ہیں تو چھٹی دے دیجیے۔ وہاں شرم محسوس ہوگی کیونکہ اسکول ہے، ایک بڑا اسکول اور سر ٹیچر ہیں وہاں پر، تو ان سے ایسی بات کہہ نہیں سکتے۔ لیکن مکتب میں جو حافظ و قاری پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہاں جا کر بے جھجک یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کی ناقدری ہے، یہ بے فکری ہے، اور اسی ناقدری اور بے فکری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی یہ بچے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ جہاں 8th اور 9th کی تعلیم حاصل کی، پھر 10ویں بورڈ آئی تو وہاں پر فیل ہو گئے، پھر جا کر کسی دکان میں جا کر مزدوری کر رہے ہیں، کہیں وہاں بھٹک رہے ہیں، کہیں وہاں بھٹک رہے ہیں، یعنی اسکول کی تعلیم بھی مکمل نہیں کی اور دینی تعلیم سے بھی محروم رہ گئے۔ یہ بے فکری اور ناقدری کی باتیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی صفت اپنے صحابہ کے اندر پیدا کی کہ علم کو طلب کرو، علم کو حاصل کرو، یہ فکریں دلائیں۔ اگر یہ فکریں ہمارے اندر پیدا ہوگی تو صحیح طور پر تعلیم ہمارے اندر آئے گی، ورنہ جہالت عام ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو با مقصد زندگی گزارنے کی تعلیم دی کہ زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہو جس کی وجہ سے زندگی گزاری جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ بھئی تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، کھا پی رہے ہو، کما رہے ہو، تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں بے مقصد بے فائدہ پیدا کیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک مقصد ہے، اس مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتایا۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس مقصد کو امت کے سامنے بتایا، یہ مقصد ہے، اس مقصد کو حاصل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اس مقصد کو فوت کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو حاصل کر کے دوزخ میں جاؤ گے۔ ہر کام کے لیے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم۔ اب ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ مقصد کون بتائے گا؟ یہ علماء بتائیں گے، نہ کہ آج کے اسکالر۔ آج کے اسکالر نے تو یہ عام اسٹوڈنٹ کا اور عام لوگوں کے ذہنوں کا یہ عالم اور یہ تصور بنا دیا کہ اب تک تمہیں علماء نے گمراہی میں رکھا ہے، تم سے حدیثوں کو چھپایا ہے، ہم ہیں جو تمہیں اقامت دین کر رہے ہیں، صحیح دین تم تک ہم پہنچانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی بددینی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے عظیم الشان جو جماعت ہے جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ علماء کی جماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علماء کے بارے میں فرما رہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ یہ علماء اتنے نادار اور بے بس قسم کے کیوں ہوتے ہیں، یہ غریب کیوں ہوتے ہیں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی اللہ کی منشا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں
جو علماء جو انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ایک دو کے علاوہ کوئی اتنے اعلیٰ قسم کے جن کے پاس پیسے ہوں، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ورنہ تو سارے انبیاء نے بے بسی میں زندگی گزاری، مسکینی میں زندگی گزاری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سید الانبیاء ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، جن کو سید المساکین بھی کہا گیا، 40 دن 2 مہینے ہو جاتے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے۔ تو یہی جب علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی منشا یہی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنا آئیڈیل اس وقت میں علماء کو بنائیں، علماء سے رابطہ کریں، نہ کہ اسکالر سے۔ یہ یوٹیوب پہ جو اسکالر ہیں یہ صرف زندگی تباہ کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کی زندگی صرف تباہ کر رہے ہیں، حدیثوں میں الجھا رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث غلط ہے۔ وہ عام اسٹوڈنٹ جو حدیثوں کی قسمیں بھی نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن لغیری، حسن لذاتی، صحیح لغیری، صحیح لذاتی، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، کچھ نہیں جانتا، بس اس کو بتا دیا یہ بخاری میں تو صحیح حدیث ہے، بس بخاری کا ایسا تصور بنا دیا کہ بخاری میں اگر نہیں تو وہ اس کو غلط جانے گا۔ یہاں تک کہ اس وقت عالم یہ پہنچا کہ ایک صاحب ابھی یہ جو ایرانی مسئلہ چل رہا ہے کہ ایران نے فلسطین پر حملہ کیا تو اب یہ مسیح بن گیا، تو اب چونکہ میں آپ کو بتاؤں شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، تو اب شیعوں سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں کہاں لکھا ہے کہ صحابہ کو گالی دینے سے یا کافر کہنے سے آپ کہتے ہیں ایمان سے خارج ہو جائیں۔ مل یہ شیعوں سے متاثر ہو کر آپ صحابہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین لوگ اہل بیت ہیں اور صحابہ ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کو ایسے تو ہاتھوں میں لے کر آپ کو چلنا ہوگا۔ قرآن کو اگر ساتھ میں تو اہل بیت اور صحابہ ایک ہاتھ میں اور قرآن ایک ہاتھ میں، جب آپ زندگی گزاریں گے۔ صرف آپ سے کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے، تو میرے بھائیوں صحابہ سے وہ رخ موڑ رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی بہت طعن و تشنیع ہو رہی ہے، ایک صاحب نے کمنٹ کر کے لکھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیلا لگا ہوا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر ایک پہلوان نے ایک نیزہ لے کر حملہ کیا۔ تو لکھنے کا مقصد آپ دیکھیں، لکھنے کا مقصد یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اس پہلوان نے حملہ کیا تو سارے صحابہ بے بس تھے، بزدل تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فلسطین آج بے بس ہے، آج مظلوم ہے، تو علی والے آگے آئیں۔ یہ میرے بھائیوں صحابہ پر تنقید ہے، یہ صحابہ پر تنقید کی جا رہی ہے کہ صحابہ بزدل تھے، آگے نہیں بڑھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایسی انفرادی اور اجتماعی صفات پیدا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اخلاص کی تعلیم دی کہ دیکھو دنیا میں اگر کوئی بھی کام کرو تو اپنی دنیاوی منفعت یا ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی وجہ سے، اللہ کے رضا کے لیے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں یہ بنیادی بات ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے، ایسی تعلیم کہ جس کی وجہ سے صحابہ اخلاق کے ایسے پیکر ہوئے کہ دنیا کے لیے نمونہ بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی صفات پیدا کی جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ ایک مثالی اور نمونہ معاشرہ بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں آج سائنٹیفک ورلڈ، سائنسی دنیا میں دنیا اس اصول کو بڑا عظیم اصول سمجھتی ہے، حالانکہ میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس اصول کو بتا دیا تھا۔ دنیا تو آج جان رہی ہے کہ بھیا کہ نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے۔ آج اس مساوات کی تعلیم کو دنیا آج بتا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرض کر کے جا چکے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی بنیاد انصاف پر رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں. کفر سے حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم سے حکومت نہیں چل سکتی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ مثالی معاشرہ بنے تو تمہیں انصاف بھی کرنا ہوگا. انصاف بھی وہ ہو جو دکھائی دے کہ انصاف ہو رہا ہے. عفو درگزر کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کہی، سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. واحسن الی من اساء الیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر فرما رہے ہیں اور مومن کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ مومن ایسا ہوا کرتا ہے. میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سب انشاءاللہ عزم کریں. وما علیہ